السلام علیکم یو ٹی وی ہارر سٹوریز کے ساتھ میں ہوں زرش ملک۔ آج کی کہانی سنیے، کہانی بھیجنے والے کی زبانیں۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے کے لیے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے، وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھے مت۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر بے چینی سے میں جاگ گیا۔ پہلے تو سوچا کہ جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی، لیکن اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ میں غنودگی میں دوبارہ چلا گیا، تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہوگی۔ اب میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ میری تب کھلی جب بلی کے گھرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھرراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھرراہٹ اب مجھے اپنی بائیں طرف سے آنے لگی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف سے آنے لگی۔ کبھی آواز دور سے آنے لگتی اور کبھی قریب آنے لگتی۔ شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا، میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ اچانک مجھے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور پھر اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسی نظر آنے لگی جیسے ایک کالا چیتا ہو۔ اچانک اس نے ایسی پوزیشن لے لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے۔ میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا، مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراونے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میری گردن پر دانت کاڑے ہوئے ہوتی، کبھی میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا، پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دینے لگے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار بھی رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا، ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی، افاقہ ہوتا، مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی ممی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا، وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دے۔ میری امی میری طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا، ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی ایک عورت تھی جس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بہت بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے مارے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔
میرے ابو شدید پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اسی طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گئے۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جبکہ وہ چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں دوسری جگہ سے ملتی، گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگ گیا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، میرے سارے بہن بھائی مجھ سے دور ہو گئے۔ کالج میں دوست بھی مجھ سے بات کرنے سے گریزاں ہونے لگے۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہونے لگا۔ 7 مہینے ہو گئے تھے میں اپنی حالت سے اتنا تنگ آیا ہوا تھا کہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید ہی داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد نے سارے واقعات ان کو بتائے۔ وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں بھی دیکھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو، میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا لیکن ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور ہم تمہاری دل خراش چیخیں سنتے سنتے تھک گئے۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ بزرگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے بھی پلا دیے گئے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے تھے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کے سینے سے لپٹ کر رونے لگا۔ وہ دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ہم سب گھر والے اس واقعے کو نہیں بھلا سکتے اور شاید کبھی بھلا بھی نہ پائیں۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر روز اسی طرح کی سچی کہانیاں سننے کا موقع مل سکے۔ زرش ملک کو دے اجازت۔ اللہ۔